اگلا سوال علی بھائی کہ مقام ابراہیم کو جالیوں سے اب پیک کر دیا ہے سعودی گورنمنٹ نے، تو کیا ایسا کرنا مناسب ہے عوام الناس کے لیے جو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں کیا یا چھونے کے؟ چھو کے تو شکر ہے مقام ابراہیم قائم ہی اسی لیے ہے، چھو کے تو پتھر توڑ کے لے گئے ہونا تھا انہوں نے ابھی تک۔ اور دوسرا مقام ابراہیم کا پتھر کوئی ایسا نہیں ہے جس کو چھونا یا چومنا نبی الاسلام سے ثابت ہو۔ نبی الاسلام نے صرف حجر اسود کو چوما ہے، وہ بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہیں بھی نہ چومتا، تم کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے جب تک اگر میں نے نبی الاسلام کو نہ دیکھا ہوتا ایسے کرتے ہوئے۔ رکن یمانی کو بھی نبی الاسلام نے بوسہ نہیں دیا، صرف چھوا ہے، اور چھونے کا موقع نہیں ملا تو استلام نہیں کیا دور سے، استلام صرف حجر اسود کا ہے۔ تو مقام ابراہیم تو صرف ایک چیز ہے کہ طواف کے بعد کے 2 نفل جو ہیں وہ آپ نے وہاں پڑھنے ہیں، وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے اس کو مشروع فرمایا ہے، قرآن میں بھی آیا نا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ تو ایگزیکٹ اس جگہ پہ نہیں، آپ یعنی اس والی سائڈ پہ خانہ کعبے کی کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے اس سیدھ میں آپ نوافل ادا کریں گے۔ اس کی جالیوں کو چومنا، اس کو ہاتھ لگانا، اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ بدعات ہے۔ صحیح، اسلام کا سر مزاج ہی نہیں، اسلام کو بڑی چڑ ہے اس طرح کی چیزوں سے۔ یہ تو میں حیران ہوں کہ یہ حجر اسود کا بوسہ بھی صرف اسلام کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے، ادروائز اسلام کے مزاج میں نہیں کہیں یہ پتھروں کو چومنا چاٹنا ملتا، اور وہ بھی شکر ہے دنیا کا پتھر نہیں ہے، وہ جنت کا یاقوت ہے، لہٰذا اس سے کوئی یہ قبروں کے پتھر چومنا ثابت نہیں ہوتا۔ قبر پہ یہ جنت کا کوئی پتھر لے آئیں ہم چوم لیں گے۔ اگر کوئی حجر اسود کی مثال دیتا ہے تو نہ، حجر اسود دنیا کا پتھر نہیں ہے اس لیے چوما جاتا۔ اس کے علاوہ آپ دکھائیں کوئی چیز کے صحابہ کرام چومے چاٹتے ہوں، دنیا کی کوئی چیز۔ اور یہ غلاف کعبہ کے ساتھ جا کے لپٹنا، ٹھیک ہے جی، اس کو چومنا، سر پاکستانی تو کینچیاں لے کے گئے ہوتے ہیں، وہ برکت کیا ہے، وہ کاٹتے ہیں اس کو، اور پھر یہاں مشہور انہوں نے کیا ہے کہ کعبے کے اوپر سے کوئی چیز نہیں گزرتی، غلاف کعبہ پہ بیٹھیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں یار کبوتروں کی، آپ آنکھیں بند کر لیں تو آپ کی بھی نہیں بند۔ تو غلاف کعبہ لوگ بڑے شوق سے نہ لا رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی غلاف کعبہ سے لپٹ کے، وہ واقعات جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں، غلاف کعبہ سے لپٹ کے معافی مانگنا، کہ نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے اپنا جسم مبارک ملتزم پہ لگایا ہے، وہ جو خانہ کعبے کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان والا چھوٹا سا دیوار کا ٹکڑا ہے، وہ بھی جسم صرف ٹچ کیا اس کے ساتھ۔ تو ہمارے لیے تو خیر وہ اس لیے متبرک ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے ٹچ کیا ہے، ہم اس کی وجہ سے زیادہ متبرک سمجھتے ہیں۔ ویسے جو پریکٹیکلی اس وقت خانہ کعبہ ہے نا، یہ تو حجاج بن یوسف والا ہے، اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ٹچ نہیں کچھ کیا ہوا، وہ تو پتھر ہی چینج ہو گئے، اب حجر اسود ہی بس وہی ہے، لہذا یہ چمٹنا کیا ہے غلاف کعبہ۔ یہ بھی ہمیں بھی دیکھیں نا، غلاف کعبہ کسی نے گفٹ کیا ہے یہ پچھلے ہفتے، تو ہم نے دل رکھنے کے لیے لے لیا، فریم کرا کے لگا دیا۔ وہ جب فریم کی باری ہے تو وہ ندیم بھائی کہتے ہیں اے سائڈ تو چھوٹی جی قطر لے رہی ہے، میں لا لاں، میں کہ دیکھ لو گلنا ہوتے ہی نے کیا ہونا ہے، میں کٹ کے کیا کرنا ہے۔ میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، یہ غلاف کعبہ دکھا دو جی تھوڑا کیمرے چ بھی دکھا دے رہا ہوں، یہ غلاف کعبہ اس پہ پورا کلمہ شریف لکھا ہے، وہاں سے تو شاید نظر نہ آئے، یہ ہم نے فریم کر کے لگایا ہے۔ اس غلاف کعبہ کا کسی کو کفن بھی دے دیا جائے، دین واٹ یار، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اپنے اعمال کے مطابق انسان کو اٹھایا جائے گا۔ نہیں سوال جواب چل رہے ہیں، کوئی تھوڑا سوال ہے؟ نہیں وہ کفن، اچھا قبر دے سوال، نہیں سوال کی تو ختم ہو گئے سوال تھا۔ لوگ تو یہاں سے زمزم میں بھگو کے لاتے ہیں اپنے کفن بھی، صحیح، اور اس سے کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی، کچھ بھی نہیں ہونا، اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے۔